اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ لوگوں کا پروگرام کردار زائر کردار حاجی میں دوبارہ، جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں کردار امام حسین علیہ السلام کے زائر کے اعتبار سے کہ جب ان عظیم عبادتوں کو ہم انجام دے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کون سی احتیاط ہیں جنہیں برتنے کے بعد انشاءاللہ ہم ان عبادتوں کو اپنے نامہ اعمال میں بچائے رکھ سکتے ہیں. اس گفتگو میں آج پھر میرا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں. آئیے ان کا استقبال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کا دوبارہ کہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. آپ لوگوں کا شکریہ، آپ کا اور باقی دیگر جتنے بھی اسپیکرز ہمارے ساتھ آتے ہیں یہاں ساتھ دینے کے لیے، کہ اگر آپ لوگ نہ ہوں تو ان پروگرامس کو کر پانا ناممکن ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. بس یہ توفیق ہے امام زمان ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی مدد ہے. تو خیر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. چند سوالات ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں لیے تھے جو بچے ہوئے سوالات ہیں. ایک بہت عام سا سوال جو مجھے لگتا ہے کہ صرف میرے ہی نہیں بلکہ بہت لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو، چند لوگوں کو اتنا نوازا ہے کہ وہ 12 عمرہ پر، حج پر اور زیارت امام حسین، زیارت امام رضا پر جایا کرتے ہیں. ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد جہاں خوشی بھی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے اتنی توفیقات سے نوازا ہے، وہیں تھوڑی سی خلش بھی کبھی کبھی دل میں ہوتی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی ثروت، اتنی دولت ہوتی کہ ہم بھی زیارت پر جا سکتے. حالانکہ توفیق بہت بڑی چیز ہے، اس میں مال کا اتنا بڑا رول نہیں ہے، مگر کیا انسان کا ایک دفعہ جب وہ زیارت یا حج یا عمرہ بجا لے آتا ہے، اس کے بعد دوبارہ خود ہی بار بار زیارت اور حج پر جانا یا عمرہ پر جانا بہتر ہے، یا اس کے بدلے وہ کسی ایسے مومن کو حج و زیارت پر بھیج دے کہ جو شاید نہیں جا سکتا ہے؟ حج تو نہیں، کیونکہ حج واجب ہے، تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جو صاحب سرمایہ نہیں ہے ان پر واجب ہی نہیں ہے. مگر یہ کہ زیارت کے اعتبار سے اگر ہم گفتگو کریں کہ بجائے اس کے کہ انسان بار بار زیارت پر جاتا رہے، کسی ایسے مومن کو زیارت پر بھیج دے جو نہیں جا سکتا ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے، کیا جواب دیں گے اس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. جواب کو میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے شروع کرتی ہوں. جی. مولا نے فرمایا نمک روٹی کھاؤ مگر سال میں ایک بار زیارت پر جاؤ. کس کی؟ آقا حسین کی. کربلا جاؤ. جی. اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے جب وصیت سے علماء کا پروگرام کیا تھا، جی. اس میں بھی ہم نے وصیت دیکھی تھی جس میں یہ کہا گیا، بار اپنے بیٹے سے علماء نے وصیت کی جی سال میں 4 بار. جی جی نہیں ترک تو نہ کرنا اس کو. جی. ترک نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ خود نہ جاؤ اور دوسروں کو بھیجو میرے اعتبار سے درست نہیں ہے. جی. اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہر سال خود بھی جاؤ دوسروں کو اور بھی اپنے بھیجو. ساتھ کسی اور کو بھی لے جاؤ. اچھا. ٹھیک ہے، کیونکہ علماء کہیں نہیں کہتے کہ ایک اپنی نیکی بند کر کے دوسری نیکی شروع کرو. ہاں بہت اچھا ہے. جی. ٹھیک، جی. آپ اپنی نیکی جاری رکھیں، اپنی نیکی کو بند نہیں کریں. ایک نیک کام شروع ہے نا، جی. اسے بند کر کے دوسرا نیک کام شروع کرنا یہ کوئی تک نہیں بنتا. ایک نیک کام جاری رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نیک کام بھی آپ شروع کریں. جی. تو جو ہر سال جا رہا ہے، دیکھیں ممکن ہے ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، اس نے اپنی نیکیوں کو چھپا کے رکھا ہے، بالکل. وہ بیچتا ہو کسی کو. جی بالکل. ٹھیک. اور اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ خود ہی جاتا ہے، نہیں بیچتا، ہم اس کو جا کر بتا سکتے ہیں، ہم اس کو اس بات کی ترغیب دلا سکتے ہیں، ہم اس کو شوق دلا سکتے ہیں کہ تم بھی جاؤ اور کسی اور کو بھی لے کے جاؤ، تاکہ بھیجنے کا بھی تم کو اجر مل جائے اور تمہیں اپنا خود کا جانے کا بھی ثواب مل جائے. اس بات کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک بہت چھوٹی سی بات عرض کروں. علامہ امینی کا نام سنا ہوا ہے؟ جی بالکل بالکل. کون نہیں جانتا ہے؟ جی یقیناً. علامہ امینی کے جانے کے بعد ان کے بیٹے نے چاہا کہ میں اپنے بابا کو خواب میں دیکھوں. بڑی منتوں کے بعد، بڑے التجا کے بعد، اللہ سے عبادتوں کے بعد انہوں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. طویل واقعہ ہے، میں آپ کو شارٹ کر کے سمجھاتی ہوں کہ انہوں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا اور بہت عالیشان مقام پر دیکھا. بیٹے نے پوچھا، بابا یہ جو مقام حاصل ہوا ہے الغدیر کی وجہ سے ہے نا؟
کہا نہیں، یہ مجھے الغدیر نے نہیں دلایا، یہ مقام میرا کسی اور وجہ سے ہے۔ بابا یہ کس وجہ سے آپ کو یہ مقام اور رتبہ ملا ہے؟ کہا وہ جو میں ہر شب جمعہ زیارت حسین کو جاتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اس کا اجر ہے۔ اور مولا نے کہا ہے اس اجر میں سے بھی یہ ابھی تھوڑا سا ہے، پورا نہیں ملا ہے، کیا بات ہے، ابھی اس کا پورا اجر نہیں ملا۔ یہ جو تم مجھے مقام پہ دیکھ رہے ہو یہ ابھی آقا حسین کی ہر شب جمعہ زیارت کرنے کی وجہ سے ملا، اور وہ بھی کم ہے، ابھی پورا نہیں ملا۔ ان کے بیٹے نے سوال پوچھا، بابا پھر ہم تو نہیں جا پاتے، بار بار تو نہیں جا پاتے، ہر شب جمعہ تو نہیں جا پاتے، لیکن یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ کہا جہاں تذکرہ حسین ہوتا ہو وہاں چلے جاؤ، تمہیں زیارت حسین کا اجر دیا جائے گا۔ یعنی اس طرح کی روایات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، کوئی اس میں عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، ایک بار جائیے، بار بار جائیے، زندگی وہاں اگر گزارنے کا موقع ملے تو وقف کر دیں اپنی زندگی وہاں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے، اگر کوئی ایسا آپ کو نظر آتا ہے جو نہیں جا سکتا ہے اور آپ اس کو بھیج سکتے ہیں، آپ ضرور حتماً اسے بھیجیں۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں کامل الزیارات کی عرض کروں کہ اس میں حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان مریض ہو جاتا ہے، اچھا اس میں بھی یہ مینشن نہیں ہے کہ مال کی وجہ سے خود بار بار جاتا تھا اور نہ جائے اور کسی کو بھیجے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں یہ حدیث ہے کہ اگر وہ مریض ہو جاتا ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں جا پاتا ہے، اور پھر اگر وہ پیسے سے کسی اور کو بھیج دیتا ہے اپنی نیابت میں، یا خود اس کی نیابت میں ہی وہ چلا جائے، تو اس کے ہر درہم پر کوہ احد کے برابر اسے اجر ملتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک درہم کا اجر کوہ احد کے برابر ہے، اور اس کے بھیجنے کی وجہ سے پھر اس انسان کی مصیبتیں، آفت، بلائیں سب ختم ہو جاتی ہیں، اس کی مشکلات و پریشانیوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ تو دوسروں کو بھیجنے کا بھی بے حساب اجر ہے، اگر کوئی کر سکتا ہے حتماً یہ کام کرے، لیکن اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ اگر اللہ نے نوازا ہے تو وہ بار بار زیارت امام حسین پر جائے۔ بے شک۔ خواہر ایک اور سوال ایسے ہی ملتا جلتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بڑا اہم ہے۔ ایک ایسا مومن کہ جس نے زیارت امام حسین بظاہر انجام نہیں دیا ہے، اسے تو الحمدللہ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہی زیارت امام حسین جب چاہتے ہیں اس کو ادا کرتے ہیں، مگر یہ کہ بظاہر اس سفر کو نہیں طے کیا ہے، لیکن وہ بہترین اخلاق کا حامل ہے، خوبصورت اخلاق کا حامل ہے، وہ اپنے ارد گرد مومنین کا احترام کرتا ہے، ان کے مناسبت سے حسن ظن سے کام لیتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا مومن ہے جو زیارت امام حسین بجا لا چکا ہے، عمرہ یا پھر حج بجا لا چکا ہے، مگر اخلاق کے میدان میں بہت پیچھے ہے، لوگوں کے معاملے میں سوء ظن سے کام لیتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں برا سوچتی ہیں، وہ ہمارا برا چاہتی ہیں، انہوں نے نظر لگا دی، ان کی وجہ سے۔ تو ان دونوں مومنین میں افضل کس کا مرتبہ ہوگا؟ افضل کہنا تھوڑا سا سخت ہے جی، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے چھٹے امام کی وہ روایت جو بار بار ہم نے سنی ہے اور بار بار پڑھی گئی ہے کہ دو خواتین کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا نا، کہ ایک خاتون ایسی ہے جو ہر وقت مسلح پہ رہتی ہے، باحجاب ہے اور بہت نیکیاں کرتی ہیں، لیکن پڑوسیوں کو ستاتی ہے، اچھا، اذیت دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی زبان سے لوگ اذیت میں رہتے ہیں۔ دوسری طرف ایک ایسی عورت ہے جو برے کام انجام دیتی ہے، جب پوچھا گیا، لیکن اس سے پڑوسیوں کو کوئی اذیت نہیں تھی، پڑوسی اس سے خوش تھے، اس کے آس پاس کے لوگوں کو وہ اذیت نہیں دیتی تھی۔ جب مولا سے پوچھا گیا دونوں میں بہتر کون ہے، تو مولا نے کہا وہ بہتر ہے جس سے لوگ سیف ہیں، جس سے لوگ محفوظ ہیں، بجائے اس کے کہ جو اللہ کے حقوق کو ادا کرے لیکن لوگوں کو اذیت دے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر اس طرح اس روایت کے روشنی میں ہم دیکھیں تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوگا جو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اور لوگوں کے حقوق کا اگر خیال رکھے اور زیارت پر کسی وجہ سے نہ جا سکے تو پھر اس کو زائر کا بھی باقاعدہ اجر دیا جاتا ہے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے بڑی خوبصورت ایک داستان لکھی ہے، لمبی داستان ہے، پھر اس کو میں بہت
چھوٹی سی بنا کر پیش کروں جی. کہ ایک ایسا انسان تھا جو حج پہ جانا چاہتا تھا, پیسے جمع کیے, بڑی مشکل سے وہ دن آ گیا کہ اب جانا ہے اسے. ایک دن پہلے اس نے دیکھا کہ ایک راستے سے ایک ایسی خاتون ہے جو نقاب پہنی ہوئی ہے, کسی جنگل کی طرف جا رہی ہے, تو وہ پیچھے پیچھے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آخر اکیلے کہاں جا رہی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ وہ عورت ایک مری ہوئی مرغی جنگل سے اٹھاتی ہے, اٹھا کے گھر پر لے کر آتی, وہ پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہوتا ہے. اچھا. اور لانے کے بعد اس کو کاٹ کر اس کے گوشت نکال کر پکانے کے لیے جب تیار ہوتی ہے تو یہ آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ آپ جانتی نہیں ہے کہ مردار نجس ہے, آپ نجس کھانا پکانے جا رہی ہیں اور یہی اپنے بچوں کو کھلائیں گی. تو وہ عورت کہتی ہے, سید عورت تھی وہ, سیدانی تھی, وہ عورت کہتی ہے کیا کروں, آج بھی اگر میں نے اس مردہ مرغی کو بچوں کو نہیں دیا تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے, میرے پاس نہیں ہے, مالی حالت میری اتنی خراب ہے کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں. وہ گھر جاتا ہے, وہ پیسے جو حج کے لیے اس نے جمع کیے تھے اور کل صبح اس کو حج کے لیے نکلنا تھا, پیسوں کو دے کر وہ پیسے اٹھا کے لاتا ہے اور لا کر اس عورت کو دیتا ہے. کہتا ہے کہ میں بالکل گوارا نہیں کروں گا کہ آپ حرام غذا خود کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں, یہ پیسے ہیں آپ رکھیں, ابھی بھی کھا لیں اور بعد میں بھی کھا لیجیے گا. اندازہ آپ لگا سکتی کہ اس کے دل پہ کیا بیتی ہوگی, مگر اس نے دیا اور وہ حج پر نہیں گیا. سارا قافلہ چلا گیا اور جب واپس قافلہ آتا ہے یہ قافلے والوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس کو دیکھ کر کہتے ہیں مینا میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے, اللہ آپ طواف کرتے ہوئے کتنا مسکرا رہے تھے, ہم نے آپ کو ہر مقام پہ دیکھا, صحیح میں آپ میرے ساتھ چل رہے تھے. وہ روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے میں تو نہیں تھا, سبحان اللہ, میں تو یہاں تھا. لیکن وہ سارے لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دیکھا ہے. یعنی خداوند کریم جب لوگ حقوق کے انسان کو ادا کرنے لگتے ہیں تو اللہ انہیں دونوں طرف کا اجر عطا کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا کہنا, بہت عمدہ. اور اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم حقوق الناس ادا کر سکیں اور جن کے دل ہم نے دکھائے ہیں ان سے ہم معافی مانگ سکیں اور اسی طریقے سے ایک بہترین معاشرہ تعمیل کر سکیں. تو خیر اگلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک حقیقی کے لفظ حقیقی کا میں یہاں پر استعمال کر رہی ہوں کہ جس کو یہ لگ رہا ہو کہ جس نیت سے میں نے اس کو انجام دیا ہے اور یہ عمل میرے نامہ اعمال میں باقی رہے اور وہ جو اعمال انجام دینا چاہتا ہے آگے اس کو معاشرے کے لیے کیسا ثابت ہونا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے وہ زیارت پر گیا ہو چاہے وہ حج پر گیا ہو, جی, اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے لقاء اللہ, یعنی اللہ سے ملاقات کرنے والا. سبحان اللہ. یہ جو گیا ہے حج پر یا وہ جو گیا ہے زیارت پر اس کو لقاء اللہ کہا جا رہا ہے, ملاقات الہی اللہ سے کر کے آنے والا. ٹھیک, کوئلے کی کان سے کوئی باہر آتا ہے تو اس پہ کوئلے کا اثر دکھتا ہے, بالکل. عطر کی دکان سے کوئی واپس آتا ہے تو عطر کا اثر اس پر نظر آتا ہے, بالکل آتا ہے نا. جی. تو اگر کوئی اللہ سے ملاقات کر کے آ رہا ہے بہت عمدہ, تو کیا اسے بتانا پڑے گا کہ میں وہاں سے مل کر آیا ہوں؟ بہت عمدہ. اس کے چہرے سے ظاہر ہو, اس کے کردار سے, اس کی رفتار سے ظاہر ہو, لوگ خود کہہ سکیں کہ ہاں ایسا لگتا ہے کہ کربلا سے آئے ہو, ماشاءاللہ, ایسا لگتا ہے کہ حج کر کے آئے ہو. ٹھیک. دوسرا نقطہ اگر آپ کی خدمت میں بہت جلدی بیان کروں تو ایک حاجی اور ایک زائر کا معاشرے پر کردار بالکل ویسا ہونا چاہیے جیسے ایک نمازی کا ہوتا ہے, جو اذان ہوتے ہی مصلی پہ چلا جائے, جماعت کے لیے آمادہ ہو جائے. جو کردار اس کا ہے وہی کردار اس کا بھی ہونا چاہیے. اب آپ سوال کر سکتی ہیں کہ کیا کردار ہوتا ہے ایک نمازی کا؟ جو بہت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, جس کو معاشرہ دیکھتا ہے کہ اس کی نماز قضا نہیں ہوتی, اس کے لیے معاشرے کے ذہن میں کیا خیال ہوتا ہے؟ پرہیزگار ہے, عبادت گزار ہے, خوف خدا رکھتے ہیں. اس سے لوگ ڈرتے ہیں؟ نہیں, ڈرتے نہیں, مطلب لوگ ڈرتے احترام کرتے ہیں, بلکہ لوگ اس سے نیکیوں کی امید رکھتے ہیں. بالکل, لوگ اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. جو کردار ایک نمازی کا ہے وہی کردار ایک زائر کا ہو, وہی کردار ایک حاجی کا ہو. ایک کام یہ ہے نمازی کا کہ نمازی کے زبان سے, اس کے ہاتھ سے, اس کے اعمال سے لوگ محفوظ رہتے ہیں, حاجی اور زائر سے بھی لوگ محفوظ رہیں. دوسرا کردار یہ ہوتا ہے کہ جو نمازی ہوتا ہے, متقی و پرہیزگار ہوتا ہے, وہ نہ صرف یہ کہ خود نیکیاں کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف لاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو آیا ہے واپس
لقاء اللہ بن کر اسے بھی لوگوں کو لقاء اللہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ معاشرے میں اس کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے. اور جو بلاتا ہے ان کی طرف، حبیب ابن مظاہر آج آقا حسین کے پہلو میں اگر دفن ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ شب عاشور بھی قبیلہ بنی اسد کو آقا حسین کی طرف بلا رہے تھے، نیکیوں کی طرف دعوت دے رہے تھے. تو یہی ہمارا اور آپ کا بھی کردار ہو، اگر ہم زائر ہیں، اگر ہم حاجی ہیں. جی، مقصد کربلا ہر وقت ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا کربلا کے مقصدوں میں سے سب سے اہم مقصد تھا. جی بے شک. تو بہت ضروری، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں برائیاں عام ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگ یہ کرنے لگتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں انہیں روکنے والے. جی نہیں، آپ پر یہ فریضہ ہے، واجب ہے کہ آپ روکیں لوگوں کو اور نیکی کی دعوت دیں. بہرحال خواہر یہ بتائیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حج و عمرہ سے لوٹ کر آتا ہے، زیارت سے لوٹ کر آتا ہے، اور پھر فوراً ودن اے ایئر یا کچھ ہی عرصے بعد اس کو دوبارہ موقع مل جاتا ہے عمرہ کرنے کا یا حج کرنے کا یا زیارت پر جانے کا، تو دلوں میں ایک مسرت پیدا ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ہماری پچھلی زیارت قبول ہوئی، مولا نے ہمیں پھر بلایا ہے. تو کیا یہ یوں کہہ لیں کہ ایک شرائط میں سے ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ جو دوبارہ حج پر جا رہا ہے یا زیارت پر جا رہا ہے اس کی پچھلی حج اور پچھلی زیارت قبول تھی، مگر جو ایک بار آئے اور پھر دوبارہ نہیں جا پائے ان کی قبول نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر. جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ. اس سوال کا ایک دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے جی کہ اس سوال کا معنی یہ بنتا ہے کہ پھر اگر جو نہیں جا پایا دوبارہ تو وہ یہ سمجھ لے کہ جو پہلی بار گیا ہے اس کا قبول نہیں ہے. ہاں، وہی کہنے کا مطلب کہ لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں ایسے سوالات. جی، ائمہ علیہم السلام سے اس طرح کی امید رکھنا کہ ایک بار جا کر دوبارہ نہ جا سکے تو قبول نہیں ہوا، یہ ان کے معاملے میں شان کے خلاف ہے. ایسا تصور بھی غلط ہے. ٹھیک، ممکن ہے کسی کے پاس صرف ایک بار جانے کا پیسہ رہا ہو، وہ ایک بار گیا، ممکن ہے وہ دوبارہ جانا چاہتا ہے مگر حالات اجازت نہیں دیتے، وہ نہیں، دوسری ذمہ داری ایک ہی بار گیا ہو تو ایک بار جانا، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بار بار جانا اس کی سعادت ہے، وہ توفیق ہے، لیکن یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ پہلا قبول ہوا اس لیے دوسری بار جا رہا ہے. جی، ایک بات کہوں، یہیں پہ بات ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی سوال ہی باقی نہیں رہ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے. ہاں، سبحان گئے اللہ، ہی سبحان نہیں اللہ. دوسرا کوئی حج. کیا بات ہے. ہاں، مکے میں تھے، مدینے میں تھے، کتنا نزدیک جی تھا. جی جی، اللہ کا گھر کتنا نزدیک تھا، مگر پوری زندگی میں فقط ایک حج کیا ہے نبی ان نے. سے زیادہ کون سعادت مند تھا؟ ہاں، ان سے بڑی کسی کی سعادت ہے، ان سے بڑا کسی کا رتبہ ہے. ہم اسی بات کو لے کر سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو بار بار جا رہا ہے اس کا قبول ہو رہا ہے اور جو ایک بار گیا ہے اس کا قبول نہیں ہوا. یہ انسان کا اپنا تصور ہے، اپنا خیال ہے. آیات و روایات اس میں کسی طرح کی کوئی دلیل نہیں دیتی ہیں. اللہ ہم سب کو زندگی میں ایک بار صحیح مگر معرفت کے ساتھ زیارت اور حج اور عمرہ کی توفیق عنایت کرے. یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. خواہر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایسی عمدہ روایات اور احادیث کے ذریعے سے، مجھے لگتا ہے بہت اہم تھا اس پروگرام کو کرنا، کیونکہ ماشاء اللہ معاشرے میں زائرین اور حاجی بڑھتے جا رہے ہیں مگر معاشرہ اخلاقی اعتبار سے اتنی ترقی نہیں کر رہا ہے، اور اسی لیے میں نے چاہا کہ اس پروگرام کو کیا جائے. اللہ ہمیں کامیاب کرے اس پروگرام کو کرنے میں، کہ جس نیت کے ساتھ ہم نے اس کو کیا ہے کہ ہم ایک اخلاقی، ایک خوبصورت اخلاقی معاشرہ تیار کر سکیں. اللہ اس نیت میں ہمیں کامیاب کرے. بس آخر میں ان لوگوں کے لیے میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو مایوس ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہم کو حسین نہیں بلاتے، آقا ہمیں آواز نہیں دیتے ہیں، اور مالی اعتبار سے وہ اپنا کچھ اکٹھا نہیں کر پا رہے کہ جو جا سکے. ان کے لیے چند چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو پہلا عمل ان کے لیے بتایا گیا کہ 40 دن لگاتار وہ زیارت وارثہ پڑھیں
اور حبیب ابن مظاہر کو وہ ہدیہ کریں اچھا. اور ان سے کہیں کہ وہ آقا سے سفارش کریں. زائرین کے لسٹ میں ہمارا نام شامل کروانے کے لیے آقا سے سفارش کریں. یہ جی. ایک عمل ہو گیا. جی. دوسرا عمل بتایا گیا کہ سورہ مسبحات پڑھے. اچھا. سورہ مسبحات سارے لوگوں کو معلوم ہے جو سبحات سے شروع ہوتی ہیں. جی. سورہ مسبحات رات میں پڑھ کر اگر وہ سوتا ہے تو اسی سال ختم نہیں ہو پاتا, کسی نہ کسی ایک معصوم کے دربار میں اسے جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اور حج کے لیے خصوصاً حج اور عمرے کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی انسان روزانہ سورہ نبا کی تلاوت کرتا ہے تو پھر سال ختم ہونے سے پہلے اسے حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ. یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں جو اگر انسان کرے بجائے اس کے کہ بس ہائے ہائے کرے بیٹھ کر کے ہمیں سورہ حج نہیں کہا گیا پڑھنے نہیں, سورہ نبا کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے. اسی سال نصیب ہوتا ہے. اور سورہ نبا کو پڑھنے کے لیے ہمیں لگتا ہے ہارڈلی 3 منٹ. جی جی بالکل, ایک دم مختصر سی سورہ. انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں اور اسی سال ہم سب مل کر دیار امام حسین میں اور دیار بارگاہ الہی میں حاضری دیں. الہی آمین. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. بہت بہت شکریہ خواہر. عزیزان محترم, یہ تھا ہمارا چھوٹا سا پروگرام کردار زائر کردار حاجی کے اعتبار سے, جہاں ہم نے کوشش کی کہ معاشرے کو ایک بہتر اخلاق کی طرف دعوت دیں, جہاں عبادتیں صرف اس لیے نہ انجام دی جائیں کہ لوگوں کو یہ لگے کہ ہم قابل سرمایہ ہیں, قابل ثروت ہیں, بلکہ اس لیے کی جائیں کہ ہم اللہ سے قربت حاصل کر سکیں, معصومین سے قربت حاصل کریں. اور وہ تبھی حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنے ارد گرد حقوق الناس ادا کرتے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.